अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3 साल पहले का एक वाक़या मुझे याद आया तो मैंने कहा चले आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। नाज़रीन, आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक टेलीफोन आया, तो जब मैंने वो फ़ोन ऑन किया तो जो दूसरी तरफ से बंदा बात कर रहा था उसने कहा ओ सरकारी मुसलमान। तो मैंने कहा जी भाईजान। चूँकि मैंने आवाज़ पहचान ली थी तो मुझे कहने लगे कि आज हमारे घर आ जाओ, ख़ानदान के कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो कहते हैं शमसुद्दीन से हमने बात करनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाईजान आज तो ईद का दिन है तो कल का प्रोग्राम कर लें, मैंने बच्चों को पार्क लेके जाना है। कहने लगे नहीं आज ही आओ, पार्क कल ले जाना। तो नाज़रीन, बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए मेरी बात सुन के। तो मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों एक बात याद रखो, जब से अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम की दौलत अता फरमाई है उसी दिन मैंने ये ऐलान किया था कि आज के बाद ये सारी ज़िंदगी मेरी ख़त्म नबूवत के लिए वक्फ़ है। तो ये नहीं हो सकता कि कादियानी बुलाए और मैं ना जाऊँ। हम इंशाल्लाह ईद कल मनाएंगे, आज एक कादियानी की ख़बर लेके आते हैं। तो बच्चों ने कहा कि फिर हमें भी साथ ले चले। मैंने कहा चले, वो मेरे रिश्तेदार हैं जिनके घर में जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलें। तो नाज़रीन, बच्चे भी तैयार हो गए। तो मैंने उनको इशारा किया, वो मेरे इशारे समझते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो ज़रा मिर्ज़े कादियानी को डिग्गी में बंद कर दो। तो उन्होंने नाज़रीन मिर्ज़े कादियानी की किताबों को बैग में बंद किया और जाके गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। मैं निकला, मैं उनके घर चला गया। वहाँ पे जाके बैठे, कुछ देर बाद गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। तो मुझे उन साहब ने कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का इतना बड़ा वली था, अल्लाह का इतना नेक बंदा था कि आज तक दुनिया में उस जैसा नेक बंदा नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने 10 मिनट मिर्ज़े कादियानी की तारीफ़ में, उसकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। मगर इसी दौरान उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अजीबोगरीब कहीं। एक बात उन्होंने ये कही कि आज तक अल्लाह ताला ने किसी भी बंदे को, किसी भी नबी को ये ख़बर नहीं दी कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। ये ख़बर सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को दी। मैंने कहा चलिए आप बात जारी रखें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में वाक़या है, ये भी अल्लाह ने आज तक किसी बंदे को ख़बर नहीं दी, तो सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी को दी। तो नाज़रीन, जब उनकी बात मुकम्मल हुई तो मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा पहले तो ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, इनकी कब्र कश्मीर में है, आपको कितने % यकीन है कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं और वाकई कब्र कश्मीर में है? तो उन्होंने कहा कि हमारा यकीन नहीं है, हमारा ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और कब्र कश्मीर में है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर ये कब्र कश्मीर में है तो ये मिर्ज़ा कादियानी को कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि नबियों पे जो वही लेके आते हैं वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, तो इसलिए मिर्ज़ा कादियानी पे भी जो वही लेके आए थे वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। उन्होंने बताया कि वो कब्र कश्मीर में है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जिब्राईल अलैहिस्सलाम गलत वही भी लेके आते हैं कभी? अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो कहने लगे नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम गलत वही नहीं लेके आते, वो सही वही लेके आते हैं। मैंने कहा चलिए ये 3 बातें अब याद रखिएगा, जब मेरी बारी आएगी तो फिर मैं करूँगा। तो मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल करें। उन्होंने कहा जी हमारी बात मुकम्मल हो गई है। तो अब नाज़रीन मेरी बारी आ चुकी थी। तो मैंने अपने बच्चों को फिर कहा, मैंने कहा बच्चों ज़रा वो निकाल के ले आओ। वो बच्चे भागे भागे गए, वो मिर्ज़ा कादियानी को निकाल के ले आए। तो नाज़रीन मैंने मिर्ज़ा कादियानी की जो किताबें थी वो बैग से निकाली और मेरे सामने जो टेबल था उस पर मैंने इसी तरह, जिस तरह मैंने अब ये किताबें लगाई हैं टेबल पे, इसी तरह मैंने ये सारी किताबें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की टेबल पे लगा दी। जैसे वो एक डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ना बंदे का, इसी तरह मैंने अब मिर्ज़ा कादियानी का पोस्टमार्टम करना था। तो मैंने सारी किताबें टेबल पे लगा के तो मैं बैठ गया। तो नाज़रीन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 में ये इबारत लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है। तो मैंने कहा जी आप मुझे ये बताएं कि ये लिखा है उसने कि ये कब्र उसकी कश्मीर में है। तो मैंने कहा जी आपका इसी कब्र पे ईमान है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा इस कब्र पे ईमान है। तो मैंने कहा चले आपका ईमान चेक करते हैं। नाज़रीन मैंने वो किताब ऐसे उस टेबल पे रख दी खोल के। अब मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की एक और किताब उठाई,
کھول دکھا کے میں نے وہ کتاب کھولی، اس کا میں نے وہ صفحہ نکالا جس پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے۔ اب ناظرین میں نے وہ بھی کتاب سامنے رکھ دی۔ اب میں نے ہم سے کہا، میں نے کہا جی پہلی قبر کی وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام غلط وحی نہیں لے کے آتے بقول آپ کے، اور قبر بتائی کشمیر میں۔ اب مرزا غلام قادیانی کی دوسری کتاب، اس میں قبر بتائی فلسطین میں۔ تو میں نے کہا جو فلسطین کی قبر ہے اس پہ کون سا فرشتہ وحی لے کے آیا؟ اب ان کو کیا پتا ہو مرزائیوں پہ کہ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو وہ سارے خاموش ہو گئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا ایک مرزا قادیانی کا بڑا مشہور و معروف فرشتہ تھا جس کا نام تھا ٹچی ٹچی۔ تو میں نے کہا اس کی خبر ٹچی ٹچی لے کے آیا تھا۔ اب ان کو غصہ بھی لگا، مگر چونکہ میری باری تھی بولنے کی وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے مرزا غلام قادیانی کی ایک اور کتاب نکالی، میں نے نکال کے میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بلاد شام میں واقع ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایک قبر نکل آئی کشمیر میں، ایک قبر نکل آئی فلسطین میں، ایک نکل آئی بلاد شام میں۔ تو ناظرین کرام میں نے پوچھا اب تیسری قبر نکلی ہے تو کوئی نہ کوئی فرشتہ وہی لے کے آیا ہوگا۔ میں نے کہا تیسری قبر کی وہی لانے والا فرشتہ کون سا تھا؟ اب سارے مرزائی خاموش، اس لیے خاموش کہ انہوں نے کبھی مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی ہوں تو ان کو پتا ہو نا کہ اس میں اس نے کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مرزا قادیانی کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف فرشتہ تھا اور وہ ہندو فرشتہ تھا۔ اب میں نے کہا جی میں اس کا نام لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ نام ہندوؤں والے ہیں۔ اس کا نام تھا مٹھن لال۔ تو میں نے کہا یہ تیسری قبر نکل آئی، اب یہ قبروں کا بن گیا ٹرائی اینگل۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے بتائیں ان تینوں میں سے کون سی قبر سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے؟ تو ناظرین وہ کیا بیچارے بچاتے۔ ابھی میں یہ بات کر کے میں ایسے ہوا کہ چوتھی کتاب نکال کے ان کو چوتھی قبر دکھاؤں تو ادھر سے ان صاحب کی آواز آئی، کہنے لگے رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ میں نے کہا جی، کہنے لگے کیا کرنے لگے؟ میں نے کہا چوتھی قبر نکالنے لگا۔ اب وہ بیچارے کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے کہ قبرستان ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائے قبر کا ذکر میں نے شروع کیا کہ آپ نے شروع کیا؟ تو کہنے لگے اچھا ان کتابوں کو بند کر دیں۔ اب ناظرین بہت غصے میں آ چکے تھے نا، ان کتابوں بند کر دیں ایسے مجھے کہنے لگے۔ میں نے کہا بات سنیں میری، ابھی 3 قبریں نکالی ہیں، چوتھی قبر بھی موجود ہے، 5ویں بھی موجود ہے۔ 5 قبریں میں نے آپ کو دکھانی ہے مرزا قادیانی کے بقول۔ وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے، جن نے لایا گلی ادھے نال ٹر چلی۔ مرزا قادیانی کا یہی حساب تھا۔ تو بہرحال لوگ غصے میں آئے، ایسے ایسے کریں کتابیں بند کر۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی قادیانی حضرات کے ساتھ مرزا قادیانی کی کتابیں کھول لیں تو دنیا کا کوئی مرزائی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ کتابیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے نے کتابیں رکھی ہیں، اس سے نہیں بات کرنی۔ کیوں کہ اس طرح کے بے شمار اس نے کفر اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا بات سنیں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں، مجھے بلایا ہے تو مجھ سے بات تو کریں، میری باتوں کا جواب تو دیں۔ میں نے کہا تسلی کریں، تسلی رکھیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ مرزا قادیانی کو مانتے کیا ہیں؟ کہنے لگے ہم اسے امام مہدی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہ رضائی بھتیجے سے یہ چلاکی نہیں چلے گی، کسی اور سے لگا لیں۔ مجھے بتائیں کیا مانتے ہیں مرزا قادیانی کو؟ کہنے لگے امام مہدی۔ میں نے کہا اور؟ کہنے لگے مسیح موعود۔ میں نے کہا تھوڑا سا اور اوپر آئے، ابھی ایک دعویٰ رہتا ہے جو 1901 کے اینڈ میں اس نے کیا تھا۔ تو کہنے لگے ہم اس کو ذلی بروزی نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نبی تو مانتے ہیں نا، 1 نمبر ہو یا 2 نمبر ہو، مانتے تو ہیں نا؟ کہنے لگا جی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں نبی کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جو نبی کا قول ہوتا ہے وہ تو حدیث ہوتا ہے، تو آپ مرزا قادیانی کی جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں وہ حدیث کا درجہ آپ کے لیے رکھتی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں بند کر دیں اس کو؟ میں نے کہا میرے سامنے محمد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں، میں خوش ہوں گا، مجھے ثواب ہوگا۔ تو آپ اس طرح بند کروا رہے ہیں، کم از کم کوئی اخلاق سے تو بات کریں، آپ کا تو نبی ہے کم از کم۔ تو
تو پھر مجھے کہا کہ اچھا یار چلو ٹھیک ہے کتابیں بند کر دو. تو ناظرین اکرام، ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کی کتابوں میں ان کے خلفاء نے، مرزا غلام قادیانی نے ترلے مارے ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا کے لیے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں، مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں. تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ مرزا بشیر الدین محمود نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انوار العلوم. یہ جلد نمبر اس کی ہے 10. اب اس میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں مرزا بشیر الدین کیا کہہ رہا ہے اپنی عوام کو. مگر یہ امت ہے کہ مرزا قادیانی کو مانتی ہے، مرزا قادیانی کی نہیں مانتی. مرزا بشیر الدین محمود کو مانتی ہے، مرزا بشیر الدین محمود کی نہیں مانتی. اچھا ناظرین، یہ مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے حضرت مسیح موعود کی کتب میں وہ روشنی اور معارف ہیں جو قرآن کریم میں مخفی طور پر بیان ہوئے ہیں. آگے لکھتا ہے حضرت مسیح موعود نے اپنی ان کتب میں تشریح فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک ادنا لیاقت کا آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ کی کتب میں وہ نور اور ہدایت ہے جو قرآن کریم میں ہے. ناظرین کتنے مرزئی ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں. اگر نہیں پڑھی تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ قادیانی کتب کے اندر وہ نور ہے بقول مرزا بشیر الدین محمود کے کہ جو قرآن مجید میں ہے. آگے لکھتا ہے قرآن کریم کو صرف یہ فوقیت ہے کہ وہ خدا کے الفاظ ہیں. اور پھر تھوڑا سا آگے لکھتا ہے پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر ایک احمدی حضرت مسیح موعود کی کتب میں سے کم از کم ایک صفحہ روزانہ پڑھے. اور مرزیو پانی میں ڈوب کے چمچی میں پانی لے کے کم از کم ناک ہی ڈوب لو کہ جو تمہارا خلیفہ ہے اور مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے وہ ترلے مار رہا ہے کہ کم از کم ایک صفحہ روز پڑھ لیا کرو. مگر آپ ہیں، آپ کہتے ہیں نا جی نا. اچھا آگے لکھتا ہے عیسائی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی عیسائی جو ہیں وہ روز اپنی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ جو مرزئی حضرات ہیں یہ کیوں نہیں مطالعہ کرتے قادیانی کتب کا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر مرزئی قادیانی کتب کا مطالعہ کرے گا اور میرے رضائی چچا مرزا مسرور کو یہ پیغام پہنچائے گا کہ وہ جمعے کے کسی خطبے میں یہ حوالہ پڑھ کے سنائیں کہ جس میں مرزا قادیانی کہتا ہے، بشیر الدین کہتا ہے کہ قادیانی کتب جو ہیں ان میں وہی نور اور ہدایت ہے جو قرآن مجید میں ہے. تو ناظرین اکرام، بہرحال میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی اس طرح آپ قادیانی کتب کا مطالعہ کریں. تو اب ہوا یہ کہ اب جب قبر والا معاملہ ختم ہوا، بات ختم ہو گئی، تو وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لڑکے آئے تھے، چھوٹی چھوٹی بریک بریک اتنی انہوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھی. اب وہ کیا ہوا کہ میں اپنی دوبارہ اس طرح کتابیں سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا. ایک اٹھا، اس نے اپنے موبائل سے فون نکالا، کان پہ لگایا، ہیلو ہیلو، اچھا آواز نہیں آ رہی، میں باہر آتا ہوں. وہ باہر نکل گیا. دوسرا اٹھا، اس نے بھائی جان سے کہا بھائی جان، وہ بھی باہر نکل گیا. تیسرا اٹھا، اس نے یہ کیا، وہ بھی گو، یعنی وہ 2-4 منٹ کے اندر اندر سارے مرزئی تتر بتر ہو گئے اور میں اکیلا اور اس گھر کے جو افراد تھے وہ اکیلے رہ گئے. تو بہرحال ناظرین، میں نے رات 2 بجے تک ان کو تبلیغ کی، ان کو قادیانی سارے کفر نکال کے دکھائے جس میں مرزا قادیانی بہت زیادہ توہین کرتا ہے انبیاء کی، صحابہ کی، آسمانی کتب کی، ام المومنین کی. تو اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا. تو الحمدللہ اس کا رزلٹ جو اللہ پاک نے مجھے دیا کہ اس گھر میں سے اللہ نے 2 افراد کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. انشاءاللہ ان 2 افراد کا جو ہے واقعہ میں پھر دوبارہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.